قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں بے حیائی اور برائی کے کام پر سخت سزاؤں کا تذکرہ ہوا تھا. عام طور پر معاشرے میں اور یورپ سے متاثر لوگ ان سزاؤں پر اعتراض بھی کرتے ہیں. بات کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، ذہن نشین کر لیا جائے، تو پھر کسی طرح کی کسی بات سے آدمی متاثر نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشرت، سوسائٹی، اس کی بنیادیں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک مال، کہ کوئی آدمی کسی کا حق نہ کھائے، ہر آدمی دوسرے کا حق صحیح طور پر ادا کر دے. یہ اس ہماری معاشرت، ہماری سوسائٹی کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. اگر ہر آدمی مالی حق صحیح طور پر ادا کرنے لگ جائے تو کتنے ہی ایسے فساد ہیں جو ہمارے معاشرے میں برپا ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے. چنانچہ مالی اعتبار سے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا وراثت کے احکام اور ہر ایک کے حصے. حالانکہ قرآن پاک اللہ کی وہ کلام ہے جس نے نماز کا حکم دیا ہے اور نمازوں کی رکعتیں تک بیان نہیں کی. زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب بھی بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. حج کا حکم دیا ہے، حج کے فرائض تک کو بیان نہیں کیا. ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں پر چھوڑ دیا ہے. چنانچہ ساری وضاحتیں احادیث سے ہمیں میسر آتی ہیں. لیکن یہ مالی معاملہ ہمارے آپس کے معاملات سے تعلق رکھتا تھا، تو کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا. اور پھر قرآن پاک کی دوسری جگہوں پر بھی مسائل اس کے ذکر کیے. تو یہ اہمیت ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ مالی معاملات آپس کے اہمیت کے حامل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت پرسکون رہے اور ہم بہت سارے فسادات سے بچ جائیں تو مالی معاملات صحیح اور صاف ستھرے رکھنا ضروری ہوگا. اور دوسری بنیاد انسانوں کا آپس کا ربط ہے. اگر انسانوں کا آپس کا ربط صحیح ہوگا، تعلقات صحیح ہوں گے، تو یقیناً معاشرت ہماری درست رہے گی، سوسائٹی ہماری درست رہے گی. اگر اس ربط میں خلل واقع ہو جائے، خرابی آ جائے، تو پھر سارا نظام بگڑ جائے گا. پھر اس ربط میں سب سے اہم چیز ارتباط بین الرجال والنساء. سب سے پہلا ربط خواتین اور مردوں کا آپس کا ربط ہے. اگر یہ ربط صحیح ہوگا، نکاح کی بنیاد پر قائم ہوگا، تو یقیناً اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے کہ اس کے ساتھ ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہماری اولاد پاکیزہ ہوگی اور ہماری سوسائٹی اور معاشرت پاکیزہ رہے گی اور تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، تو کوئی فساد برپا نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ اسی ربط کو نکاح سے ہٹا کر عیاشی اور فحاشی کی بنیاد پر قائم کر دیا جائے تو پھر اس سے اولادوں میں بھی بگاڑ آئے گا. یقیناً نسب غیر محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بگڑ جائیں گے اور ساری معاشرت کے اندر فساد برپا ہوگا. دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. سب کچھ تباہ ہو کے رہ جائے گا. چونکہ رجال اور نساء کے درمیان ربط سب سے پہلا ربط تھا،
تو اس کو محفوظ اور پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قانون قائم فرمایا۔ تو اگر ہم اس قانون کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات درست رہیں گے، اور اگر اس میں خلل واقع ہوگا تو خرابی وجود میں آ جائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اس ربط کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سخت سزا کا مستحق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزائیں متعین کی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اللہ رب العزت کا قانون فطری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی کمزوریوں سے بھی واقف ہیں، انسانوں کی ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، تو اسی سخت سزا والے معاملے کا استعمال غلط بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کا استعمال غلط ہونے سے بچانے کے لیے اس کے ثبوت پر اللہ تعالیٰ نے کڑی شرائط رکھی ہیں۔ گواہ 4 ہونے چاہیے، چاروں مرد ہونے چاہیے، چشم دید ہونے چاہیے۔ بلکہ اس پر اعتراض لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت انسان کو حکم ہے، لیکن اس موقع پر گنجائش دی ہے، چونکہ گواہی دینا پڑ سکتی ہے تو آدمی اس معاملے کو دیکھ سکتا ہے، اس میں گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنی جگہ ایک الگ اور مستقل عنوان اور موضوع ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال غلط ہو سکتا تھا، آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی بے باکی ہے ہمارے اندر، ہم کتنی آسانی کے ساتھ دوسرے پر اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت پر اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں کہ اس کو ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح لفظوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ اگر اس طرح کا کوئی فعل ہو تو اس پر 4 گواہ لے کر آنا ضروری ہے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر تم 4 گواہوں کا کورم پورا نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک بس تم جھوٹے ہو۔ 3 گواہ موجود ہیں، چشم دید بھی ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقل فیصلہ کر دیا کہ عند اللہ ہم الکاذبون، کہ یہ بس جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹا ہی سمجھا جائے گا، ان کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے الگ سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ یہ 4 گواہ پورے نہیں کر سکے، لہٰذا اب یہ جھوٹے تصور کیے جائیں گے، اور اگر کوئی آدمی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے تو اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ اس کو حد قذف کہتے ہیں کہ جھوٹا الزام لگانے کی سزا، اور یہ 80 کوڑے ہیں۔ چنانچہ ان سب کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، گواہوں پر بھی اور مدعی پر بھی۔ مدعی کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو 3 گواہ ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے ان کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سورہ نور کے اندر بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے، انشاءاللہ العزیز تفصیلات وہیں پر عرض کی جائیں گی۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو نازل فرمایا، تو پھر ان الزام لگانے والے تمام ہی لوگوں پر، چاہے وہ منافق تھے چاہے سچے مسلمان تھے، ان سب کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے، پھر وہ کبھی بھی گواہی نہیں دے سکتے، چاہے توبہ بھی کر لیں، نیک بھی ہو جائیں، اس کے باوجود ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی مردود ہو جاتی ہے، یہ اس سے بھی سخت سزا ہے۔ تو بہرحال دونوں پہلوؤں کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے کہ ایک تو معاشرے کی پاکیزگی بھی ضروری تھی، سخت سزائیں اس کے لیے ذکر فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی ضروری تھا، کیونکہ خاندانوں کی عزتوں کا معاملہ ہے اور انسانوں کی عزتوں کا معاملہ ہے، نسب کا معاملہ ہے، ایسے خامخواہی کوئی آدمی کسی پر الزام دھرتا پھرے تو اس کے لیے بھی سخت قانون بنایا ہے تاکہ دونوں جانبوں کا لحاظ رکھا جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا،
یہاں پر فا کا لفظ ہے کہ ان کو سزا دو، اور سزا کے بعد فا کا لفظ قرآن پاک میں اور ہم اپنی زبانوں میں بھی، ہر زبان میں کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں، واؤ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، او کا بھی، حتی کا، ثم، فا، ہر لفظ کا علیحدہ معنی ہوتا ہے۔ عام طور پر ترجمہ پڑھنے والے حضرات کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں ہے۔ فا یہ ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے کہ اگر ان کو سزا ہو گئی، سزا ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سزا معاف نہیں ہوتی، سزا ملے گی، سزا کے بعد پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ پاک ہو جائیں گے، پھر ان کو کسی طرح کی طعن و تشنیع یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایسے گناہ پر آر دلائے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کو اسی گناہ میں مبتلا کریں گے جس پر اس نے آر دلائی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے اعراض برتو، ان کو کسی طرح کا طعن و تشنیع نہ کرو، وہ تمہارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ ہی نے معاف کر دیا ہے، رحم کر دیا ہے، پھر ہم اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی طرح کا کوئی الزام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔